کہ الیکشن مارچ میں بھی نہیں ہوں گے. یہ شاید 2025 کا ذکر کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر وفاقی. آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینل، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال. نگران سیٹ اپ بن چکا ہے اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں اس وقت بڑی اچھی ان کی جو گفتگو سننے میں آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بین الاقوامی معاملات کو اور قومی معاملات کو وہ جانتے ہیں، ان کی گرپ ہے اور اچھا بیانیہ بھی دیتے ہیں، اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ملک میں کافی زیادہ کیوس بھی ہے. حکومت ختم ہو چکی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو نئی حلقہ مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن ہوں گے. تو اس کے مطابق یہ جا کے تقریباً کوئی اگر اس سارے کو بڑی بھی تیزی سے کریں تو 8-9 ماہ لگ سکتے ہیں ان انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ایئر میں الیکشن چلے جائیں گے، فروری میں چلے جائیں گے، مارچ میں چلے جائیں گے. اس صورت میں ملک کیسے چلے گا، کس طرح سے آگے بڑھے گا، بین الاقوامی معاملات کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے، قومی معاملات کو کس طرح سے دیکھیں گے. میرے ساتھ طارق خورشید صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کیونکہ وہ سیاسی طور پر ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو طارق صاحب. بہت شکریہ ضمیر. میں بالکل اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ساری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن پہ ہیں اور ساری قوم اس انتظار میں ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ الیکشن کب ہوگا. اس میں 2 موقف ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے. لیکن وہی آئین جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جس وقت مردم شماری ہو جائے اور اس کا نتائج جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں اور سائن ہو جائیں تو اس کے بعد اس کے مطابق حلقہ بندیاں بنا کے اور الیکشن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب اگر اس نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو وہ سارا پروسیجر کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن نے اسکیجول دیا ہے اس میں تو دسمبر تو ویسے ہی آ جائے گا حلقہ بندیوں کا، اور اگر 60 دن یا 90 دن اگر ڈالا جائے تو فروری مارچ میں ہم چلے جائیں گے. تو الیکشن 90 دن میں تو پھر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن کیا آپ کو یہ دلچسپ بات نہیں لگتی کہ انٹرم گورنمنٹ آنے سے بھی پہلے، بلکہ جب سپریم کورٹ میں صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کی بات چل رہی تھی تو اس وقت بھی پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بڑے وثوق سے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن اس سال تو نہیں ہوں گے. ہم نے بھی کہا کہ الیکشن تو ہمیں اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو یہ آخر یہ پرسیپشن کیوں بنی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے سیاسی لوگوں کے لیے بھی اور مقتدر قوتوں کے لیے بھی کہ اس ملک کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے چیزوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح چیزوں کو چلا رہے ہیں اس سے آہستہ آہستہ ہماری نااہلیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری لا علمیاں ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں اور لوگوں کا آپ کی اہلیت پہ، آپ کی صلاحیت پہ، آپ کے نیتوں پہ بھی اب ان کو شک ہونے لگا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کوئی ڈیلیور کر سکیں. وہ تو ظاہر ہے. آپ دیکھیں جب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ آج کل دنیا میں گلوبل ولیج ہے، ایسے ایک ہاتھ میں پوری کی پوری دنیا آپ کے پاس ہے. آپ یہاں پہ چھینک بھی مارتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. یہ اب تشتہ عام ہو چکا ہے. ساری چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت معاملات مسائل کیا ہیں، اس کے مسائل کی جڑ کون ہے، کون انہیں درست نہیں ہونے دے. یہ سارے لوگوں کو آپ کہیں یا نہ کہیں، ہمارے ادھر پابندیاں لگ جائیں، جو کچھ بھی ہے چیزیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں. آج الیکٹرانکس میڈیا 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے. عوام کے لیے جو ہے دن بدن یہ ملک جو ہے ایک مشکل ترین ملک ہوتا جا رہا ہے. ڈیموکریٹک جو حکومتیں ہوتی ہیں اس کا بڑا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ
کہ آدمی چلتے چلتے طارق خورشید صاحب آؤ جی تسی ساڈے حلقے دے MLA MP ہو یار ساڈے کام تے کروا دو۔ جب وہی نہیں ہے تو عوام تو بیچاری اس وقت بجلی کے بلوں میں مہنگائی میں اس قدر وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، تو کیسے پھر یہ سروائیو کرے گا، کس طرح سے ہم چلیں گے؟ یہی صورتحال ہے۔ دیکھیے سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو اسپیشلی جو مارکسی نقطہ نظر ہے اس پہ جائیں تو حالات جو ہیں وہ قیادت کو اچھال دیا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ قیادت حالات کو سمت نہیں دیتی، بلکہ حالات ایک قیادت پیدا کر لیتے ہیں اور لوگوں کو مطلب اس کی طرف لے جاتے ہیں، انقلاب کی طرف۔ جو صورتحال پاکستان میں اس وقت بن رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، میں نے کہا نا کہ آپ اداروں کی نااہلی ایکسپوز ہوتے جا رہی ہے، اداروں کی صلاحیت پہ لوگوں کو شک ہونے لگا ہے، آپ کو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اکانومی سنبھل نہیں رہی، ڈالر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈالر کا ریٹ ایکچوئل ریٹ جو ہے وہ 240 روپے ہے، لیکن وہ جو کہنے والا تھا 240 روپے اسی کے وقت میں ڈالر جو ہے وہ 180-85 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد پھر جو مطلب انٹرم سیٹ اپ آتی ہے اس میں بھی شمشاد اختر جس کا ایکسپوئر ہے اسٹیٹ بینک کا بھی، ورلڈ بینک کے بھی، اور سارا اس کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، وہ آ کے بھی اس کے دور میں ڈالر اب 306 روپے میں اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ 306 روپے اور پیٹرول بھی 300 روپے پہ تقریباً جا چکا ہے۔ تو لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہر آنے والی گورنمنٹ میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی نہیں آ رہی، اور ان کو یہ بھی احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتے، الیکشن کے نتائج کہیں نہ کہیں سے اوپر سے امپوز کر دیے جاتے ہیں اور ان پہ وہ قیادت سامنے آ رہی ہے جو اصل میں عوامی قیادت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، ایک دم سے سارا ڈھانچہ گرنے والا ہے۔ میرے نزدیک جو لوگ اس وقت مقتدر کوتے ہیں، جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس ملک میں، جن لوگوں کا ایکچوئل اس ملک کا کہہ لیں ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اس وقت بھی انہوں نے صورتحال کو نہ سمجھا اور انہوں نے عوام کو حقیقی ریلیف دینے کے لیے اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ سارا کچھ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ اور اب تو جو صورتحال بن رہی ہے جس طرح مطلب روز بلوچستان میں اور KP میں ہماری افواج کو شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس پہ بھی اب لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہم متحد بھی رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہ ساری جو اس وقت کا انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ انٹرم سیٹ اپ بہت مشکل دور میں سامنے آیا ہے، اس کے سامنے بہت ساری مطلب کہہ لیجئے کہ چیلنجز ہیں۔ اگر یہ خدا نخواستہ انہوں نے اپنا پیریڈ کو، ایک تو وہ میں نے کہا نا کہ جو ہے مجبوری ہے آئینی کہ آپ نے وہ حلقہ بندیاں کرنی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ فروری مارچ تک تو مطلب کہہ لیجئے کہ اس کے حوالے سے آئینی شکوں کو اوپر ہی عمل کرتے ہوئے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے بیونڈ اگر آپ جانے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرے کا باعث ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ پھر لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ نہیں، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں پنجاب بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، اور یہاں پر ہماری جو ریاستی عملداری اس میں بھی پنجاب کا حصہ بہت زیادہ ہے، سندھ ہے، کراچی، وہ KP کی ہے، بلوچستان ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں اگر کسی اور ملک میں ایسے ہوں تو سڑکوں کے اوپر لوگوں کو نکل آنا چاہیے تھا نا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے، بجلی کے بل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ نہ کما سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے۔ ہمیں بظاہراً تو کہیں نظر نہیں آتی ایسی کوئی ہلچل جو جس سے کہیں کہ کسی وقت یہ کوئی تحریک کی شکل اختیار کر لے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، وہ نکلتے ہیں، وہ 4 ڈنڈے کھاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کی تو کہیں صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ تو کیسے مطلب یہ سارا؟ یہ بہت دلچسپ ہوگا، تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں
تو आप वापस जाना पड़ेगा हमें 67-68 के अंदर, 1967-68 के अंदर, जिस वक्त अभी भुट्टो, क्या वो पीपल्स पार्टी की तहरीक तो सामने नहीं आई थी, लेकिन मुख्तलिफ छोटी छोटी तहरीकें उठती थीं और दबा दी जाती थीं, और चीज़ें जो हैं 10 साल तरक्की का जश्न मनाया जा रहा था अयूब खान के दौर में। और यकलख्त मैंने वही कहा कि हालात तो पनप रहे होते हैं, हालात, रिजेंटमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है। अभी आज ही की बात है, बल्कि कल एक या 2 दिनों से आज़ाद कश्मीर में बहरहाल ये एक मूवमेंट चली है कि उन तमाम लोगों ने, बच्चों से लेकर बड़ों तक, उन्होंने बिजली के बिल जमा ना कराने का एक मूवमेंट शुरू किया और जला रहे हैं। तो अगर ये पूरे मुल्क में फैलती है इस तरह की तहरीक, तो नज़दीक ना भी फैले, आप वक्ती तौर पे उसको दबा लेंगे, लेकिन वो रिजेंटमेंट अपने मतलब अंदर वो कह लीजिए कि वो हंडिया जो है वो रखी हुई है चूल्हे के अंदर। प्रेशर कुकर है, किसी वक्त भी फट सकता है। अच्छा, आखिरी मतलब हम आज के इसमें ना थोड़ा सा ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं कि 2024 मार्च में इलेक्शन देख रहे हैं? ऑनेस्टली मुझे शक है। फिर वही है कि जिस तरह हम पहले एपिसोड्स में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो केस था, तो हमने ये कहा था कि हमें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और उसकी कोई रीजनिंग हमारे पास नहीं थी, लेकिन हुआ वही जो हम देख। मैंने कहना कि हम जो पावर कॉरिडोर्स हैं या जो कह लीजिए सहाफ़ती हल्के हैं, उनके अंदर जो चाहे मुगोइयाँ जारी हैं वो बेवजह नहीं हैं। उसकी बहुत सारी बातें शायद हम कैमरे के सामने ना कर सकते हों, लेकिन हकीकत, हाँ, दबे आम विस्परिंग में कानाफूसी हो रही हैं, जो वो कहती हैं कि इलेक्शन मार्च में भी नहीं होंगे, और इलेक्शन के लिए शायद 2025 का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत ख़तरे की बात है, और इससे मुल्क को खुदा न खास्ता उसकी इंटेग्रिटी को और उसकी सॉलिडरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने करंट सिचुएशन जिससे जितने वक्त में हम जो बात कर सकते थे वो की। आपने हालात की नज़ाकत और संगीनी भी जो बताई गई है तारिक खुर्शीद साहब ने, उसे भी सुना। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात करूँगा, कोई भी मुल्क हो, जब तक आप अपने मुल्क में जमहूरी प्रोसेस को जारी नहीं रखते, आइन और कानून की मतलब हाकमियत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मुल्कों का जो कामयाब तरीन इस वक्त मुल्क हैं, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, अगर उनका आप निज़ाम हुकूमत देखें तो वहाँ पे मुकामी हुकूमतें बहरहाल बहुत फ़ाल हैं और उनके ज़रिए ही हुकूमत चलती है। पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना है तो हमें मुकामी हुकूमतों का निज़ाम फ़ाल करना होगा। जमहूरियत जो है उसका तसलसल जो है किसी भी शक्ल में रोकना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फ़ैसला आपके पास है, किस तरह से हम देखते हैं, आप राय दीजिए, हमें बात कीजिए, इस इशू को उठाइए ताकि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन हो और इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली जो हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी दिखाए, तो हम कुछ बेहतर सूरत, वरना तो जिस तरह की महंगाई है, जो सूरत चल रही है, रोज़ाना खुदकशियाँ हैं, ये तो मार ही रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए फिर इंशाअल्लाह आपसे